میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، یہ سفر کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی مناسبت سے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں دو تاریخیں چلتی ہیں، ایک ہجری اور ایک عیسوی، اور دونوں کا تعلق ہی اسلام سے ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہجری کا تعلق تو اسلام سے ہے اور جو دوسرا عیسوی ہے شاید اس کا تعلق کفر سے ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، عیسوی کا تعلق سورج سے ہے اور ہجری کا تعلق چاند سے ہے، اور چاند اور سورج یہ دونوں ہی میرے پروردگار کے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اس وقت 1444 ہجری ہے آج، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس کو 14 صدیاں اور اوپر اس کے 44 سال بیت گئے ہیں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے 1444 ہجری کا۔ تو یہ ایک عظیم واقعہ ہے جب یہ بات طے ہوئی کہ ہم اپنی تاریخ کا آغاز کہاں سے کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے کریں یا آپ کی وفات سے کریں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ یہ بات طے پائی کہ ہم اپنی تاریخ کا آغاز ہجرت سے کرتے ہیں، کیونکہ ہجرت کرنے والے جتنے ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور یہ ایک عظیم واقعہ ہے میرے محترم سامعین۔ جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، اگر ان میں کوئی زندہ ہے ان سے پوچھیں یہ کتنا مشکل کام ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنا وطن گھر بار سب چھوڑ کے دوسری جگہ جانا، یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ وہ لوگ بتائیں گے۔ تو سن ہجری کا آغاز یہاں سے ہے۔ گزشتہ جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کفار نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کیا اور یہ جملے کسنے لگے، ہمیں تو کہتے ہیں کہ میرے پیچھے لگ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ گے، آج اپنی جان بچائیں گے تو پتہ چلے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اندر یہ باتیں سن رہے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ہاں میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں، میری غلامی اختیار کر لو، دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ لے لو، اور صبح کو یہ امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے مدینہ چلے آنا، تاکہ یہ نہ کہیں کہ حضور جاتے ہوئے ہماری امانتیں لے گئے ہیں۔ اختلاف ہے مگر حضور کو صادق اور امین سمجھتے ہیں، آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے حصار کو توڑا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھ کر ہاتھ پہ پھونک ماری اور مٹی ان کی طرف پھینکی، اللہ تعالیٰ نے سارے کافروں کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی، اور ایسی مٹی پڑی کہ حضور قریب سے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیدھے بیت اللہ میں تشریف لے گئے، چاہتے تھے کہ جاتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل ادا کروں، اور اس وقت جو چابی بردار تھا
اس نے آپ کو اجازت نہ دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اصرار بھی فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، چلو جاتے جاتے بیت اللہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ کی شان، وہ وقت آیا، مکہ فتح ہوا اور بیت اللہ کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں آ گئیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ بھی اس چابی بردار کو جس نے ہجرت کی رات مجھے 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھنے دی ہے، بلاؤ اس کو ذرا۔ اس کو بلایا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے چابی اس کو عطا کی، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ اب یہ چابی قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، اور وہ بڑا ظالم ہوگا جو تجھ سے یہ چابی چھینے گا۔ آج تک اس شیبی خاندان کے اندر نسل در نسل بیت اللہ کی چابی چلی آ رہی ہے۔ یہ ہے میرے محبوب کا اخلاق، یہ ہے وہ میرے کملی والے پیغمبر کا کردار، اور یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات۔ ہمیں یہ حکم دیا ہے، فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم ان کے اوپر خرچ کرو، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس سے احسان کرو۔ اب یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک صحابی تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے محبوب میرے رشتہ دار بڑے عجیب ہیں، میں ان پہ خرچ کرتا ہوں وہ مجھے محروم کرتے ہیں، میں ان کے فائدے کی بات کرتا ہوں وہ میری جڑیں کاٹتے ہیں، میں موقع بہ موقع ان پہ خرچ کرتا ہوں اور ان کی کوشش ہوتی ہے مجھے نقصان پہنچانے کی۔ وہی ساری باتیں جو آج میں اور آپ بھی کرتے ہیں، اور یہ عربی کا مقولہ بھی ہے الاقارب کالعقارب، فرمایا یہ جو رشتہ دار ہیں یہ بچھوؤں کی مانند ہیں۔ کن کی مانند ہے؟ اور بچھو کا کام کیا ہے؟ تو پھر یہ نہیں ڈسیں گے الا ماشاء اللہ۔ کیا ضرورت ہے برائیاں کرنے کی، یہ فطرت ہے، یہ کام کریں گے۔ یہ عرض کیا اللہ کے محبوب میں انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھے ہر وقت پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، میں خرچ کرتا ہوں وہ محروم کرتے ہیں، میں ان کے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں اور وہ تو کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں ایسا۔ حضور سن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں، اور جب اس صحابی نے بات مکمل فرمائی، حضور فرماتے ہیں خوب کان کھول کے سن لو، جب تک تم ایسے کرتے رہو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ ہر میدان میں کامیاب ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں بے ڈھنگا سا کاروبار شروع کرتے ہیں، اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایسا کوئی عمل ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی نیکی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی حکم ہے جو اس نے پورا کیا ہے، اپنے دل کے اوپر آرے چلا کر، اپنے دل کو زخمی کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی حکم کو پورا کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو بھی کرتا ہے دنیا والے تو کہتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوگا، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے ساتھ میرے رب کی مدد ہے، تو اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ ہر میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ راز ہے، شاید یہ عقل سے سمجھ نہ آئے، ہاں محبت اور عشق سے سمجھ آ سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کی مدد تیرے ساتھ رہے گی جب تک تو ایسا کرے گا۔ اور رشتہ داروں کے متعلق قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، ایک لفظ بار بار آئے گا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، قرابت داروں کے حقوق ادا کریں، دیں ان کو، خرچ کریں۔ اور ہمارے ہاں خرچ کرنے کا جو معیار ہے نا جی، ہمیں چائے پلا دو گے تو پھر ہم بھی پلا دیں گے، ہیں
ہمیں اچھا کھانا کھلاؤ گے تو ہم بھی کھلا دیں گے، ہیں؟ ہمارے بچے کی شادی پہ آؤ گے کو دے جاؤ گے تو ہم بھی آ جائیں گے۔ اور پھر جملہ بھی دہراتے ہیں، جی نو جی ہوندی ہے، کہتے ہیں یہ نہیں کہ اس پہ اجر و ثواب کوئی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ تو اللہ کے نبی نے بھی صراحتاً فرمایا، یہ تو لینا دینا ہے، یہ تو بزنس ہے، کاروبار ہے۔ وہ دے گئے اور ہم نے بھی دے دیا، بلکہ لینے دینے پر بھی جھگڑے ہو گئے۔ آج سے 20 سال پہلے ہم 1000 دے کے آئے تھے، آج آپ 20 سال کے بعد میرے بیٹے کی شادی پہ 1000 روپے دے رہے ہیں، کیڑے منہ نال؟ کس حساب سے؟ ڈالر کا ریٹ تو دیکھیں، کیوں جی؟ سونے کا ریٹ دیکھ لیں، اس وقت 1000 کا کیا آتا تھا اور آج کا 1000 کیا ہے؟ تو یہ کیا ہوا؟ لینا دینا۔ یہ کیا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نیوندرا نیوتا، لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، کیونکہ یہ مشتمل ہے سود کے اوپر، جوئے کے اوپر، قرض کے اوپر، اور اسلام کی اس میں ممانعت ہے۔ سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ تو خوشی کے موقع پہ دیں گفٹ، ان کے ساتھ تعاون، اور میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، بغیر واپسی کی نیت کے، کوئی لکھانا نہ ہو، کوئی اندراج نہ ہو، بغیر واپسی کی نیت سے تعاون کریں رشتہ داروں کے ساتھ، اور کرنا بھی چاہیے، ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے، بغیر واپسی کی نیت کے۔ تو خوشی کا موقع ہے، کوئی بھی موقع ہے، آپ ان سے تعاون کریں گفٹ کی شکل میں۔ حضرات صحابہ کرام تعاون کرتے تھے، اور اتنا تعاون کرتے تھے، گفٹ کی شکل میں پورے شادی کے اخراجات دے دیتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور ہمارے ہاں لینا دینا بھی کیا ہے، اور اوپر سے اندراج، لکھو جی نام اوپر لکھو، خان فلانے خان، چودھری فلان چودھری، کیا جی 5000 روپے، 10,000 روپے۔ تو میرے محترم سامعین، ان رسومات سے نکلیں، ان خرافات سے نکلیں۔ تو رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا، قرابت داری کو پیدا کیا، اس نے اللہ کے عرش کا پایا پکڑ لیا اور عرض کیا، الہ العالمین، آپ نے یہ رشتہ داری پیدا کر دی، آپ نے یہ قرابت داری کو پیدا فرمایا ہے، مجھے حق چاہیے، مجھے حقوق دیں۔ لوگ تو توڑیں گے رشتہ داریوں کو، لوگ تو بھاگیں گے ان چیزوں سے، لوگ تو نفرت کریں گے، دشمنیاں پالیں گے رشتہ داروں کے ساتھ، مجھے حقوق دیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اے قرابت داری، جو تجھے جوڑے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لوں گا، اور فرمایا جو تجھے توڑے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا، دور کر دوں گا اپنی رحمت سے۔ تو اس لیے رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا، یہ ہم